محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم جنات، جادو اور اس کا توڑ جیسے اہم، حساس، پراسرار مگر ضروری موضوع پر بات کا آغاز کریں گے، اور یہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ اور ہم آغاز میں ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موضوع کی اہمیت، وسعت اور اس بارے شعور و آگاہی کی ضرورت کی وجہ سے اس اہم موضوع پر ہم یکے بعد دیگرے مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ اس اہم اور تفصیل کے متقاضی موضوع کا احاطہ ایک ہی ویڈیو کلپ میں ممکن نہ تھا۔ اس لیے ہم اس اہم موضوع پر اپنی گفتگو کو متعدد کلپس پر مشتمل ایک ویڈیو سیریز میں ہی مکمل کر پائیں گے، اور یہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے، جبکہ مجموعی طور پر ہمارے چینل نالج اینڈ ٹیلنٹ کا کلپ نمبر 13 ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بات کی جائے تو جادو ٹونا وغیرہ سیکھنا اور سکھانا یا جادو کروانا منع اور حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کے مرتکب ہو کر مخلوق خدا کی زندگی اجیرن کیے ہوئے ہیں۔ موجودہ ویڈیو کا ہدف اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی اور شعور دینا ہے، اور جعلی عاملوں، نوسر بازوں اور ٹھگوں کی ہوس اور شر سے بچانا ہے، نیز عوام الناس کو جنات کی شرارتوں کا مقابلہ کرنے اور جادو کے توڑ کے خالص شرعی طریقہ کار کے بارے میں ایک عمومی آگاہی دینا ہے۔ کسی بھی شخص، خاندان یا کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے جادو ایک مخفی ہتھیار ہے، جو اگرچہ نظر تو نہیں آتا تاہم اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات، جادو اور اس کا توڑ جیسے اس حساس موضوع پر آپ کے سامنے یہ ویڈیو سیریز ایک ایسا شخص پیش کر رہا ہے جس کو اسیب اور سائے کے اثرات گویا کے ورثے میں ملے، اور کم و بیش پچھلے 40 سال وہ اس کے منفی اثرات کا سامنا کرتا رہا، اور بالخصوص گزشتہ 5 سال سے وہ چند شریر لوگوں کے کیے ہوئے ایسے سخت ترین جادو کا سامنا کرتا رہا کہ اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وہ جادو کم و بیش جادو کی تمام اقسام کا مجموعہ تھا، جیسے پیسے کی بندش، تنہائی اور پاگل کرنے کا جادو، ہمت کی پستی کا جادو وغیرہ۔ پہلے تو اس شخص کو اس شیطانی طریقہ واردات کی سمجھ ہی نہیں آئی، اور وہ جادو کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہر مسئلے کی بھی مادی اور دنیاوی وجہ تلاش کرتا رہا، تاہم پھر کسی صاحب بصیرت انسان کے کہنے پر اپنے مسائل کے اس مخفی سبب کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر وہ شخص ہمارے گمان کے مطابق، جبکہ باقی دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، ایک خدا ترس، خوف خدا رکھنے والے اور اللہ کے کلام قرآن کریم سے دم کرنے والے روحانی معالج سے جادو کی اس موذی اور مہلک بیماری کا ابتدائی روحانی علاج کروانے کے بعد اپنے اوپر کیے گئے اس سخت ترین جادو کو صرف اور صرف قرآن کریم کی بعض صورتوں، آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بتلائی گئی دعاؤں کے ذریعے نہ صرف اس جادو کو توڑ دیا، بلکہ توفیق الہی سے آج وہ اس شیطانی طریقہ واردات کا سارا کٹا چٹھا آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہے، اور شیاطین ملعون کچھ بھی نہیں کر پا رہے اور نہ ہی کچھ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ آگے چل کر اس ویڈیو سیریز کے کسی کلپ میں ہم جادو اور جنات کے حوالے سے اس شخص کی آپ بیتی اور ذاتی تجربات اسی شخص کی زبانی آپ کے سامنے رکھیں گے، جبکہ چند دیگر لوگوں کے ہم تک پہنچنے والے مصدقہ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ان کے نام لیے بغیر۔ یہ تمام واقعات بیان کرنے سے ہمارا مقصد آپ کو جنات اور جادو کے حوالے سے شعور اور آگاہی دینا ہے۔ مستقبل میں ہماری ویڈیوز سے بر وقت آگاہی کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جنات، جادو اور اس کا توڑ کے موضوع پر اپنی اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہم قرآن کریم کی 2 آیات سے کریں گے۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ ترجمہ:
اور جادوگر جدھر سے آئے کامیاب نہیں ہوگا۔ یعنی روئے زمین پر موجود کوئی بھی جادوگر جادو کرنے کے لیے جہاں بھی چلا جائے اور اپنے جادو کو کامیاب کرنے کے لیے جو سا مرضی طریقہ اختیار کر لے اور جنتر منتر پڑھ لے، جتنے بھی چاہے چلے کاٹ لے، لوگوں کو اپنی طرف لبھانے اور ان کو بیوقوف بنانے کے لیے جتنے مرضی تماشے کر لے اور جیسے بھی حربے آزما لے، وہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا، بشرطی کہ اس کا مقابلہ کلام الہی یعنی قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھلائے ہوئے اذکار و وظائف کے ذریعے کیا جائے۔ تاہم یہاں پر مریض کا اللہ پر کامل یقین، توکل اور معالج کے دم کی تاثیر ایک لازمی شرط ہے، جس پر ہم اگلی ویڈیوز میں قدر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ترجمہ: شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطنت کا انسان سے بغض اور شیطانوں کی انسان سے دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ دیگر قرآنی آیات کے مطابق شیطان نے، جو کہ دراصل جنوں میں سے ہے، انسان سے دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کیا ہے۔ وہ کبھی بھی خدا کی اس مخلوق کو خوش و خرم اور سکھی نہیں دیکھ سکتا اور ہر وقت انسانوں کو تکلیف دینے اور اذیت پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ ابتدائے انسانیت یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک شیطان کی تمام تر جد و جہد کا بس یہی محور و مقصد ہے کہ وہ ہر وقت انسان کو تکلیف پہنچاتا رہے اور اذیت میں مبتلا رکھے۔ دن ہو یا رات، شیطان انسان پر چھپ کر یا کھلم کھلا کسی بھی صورت میں وار کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم انسانوں کو ایسے تمام اسباب اور وسائل اختیار کرنے چاہیے جو انسان کو اس دشمن سے بچانے میں مدد دیں، اور دشمن بھی ایسا کہ جو جسمانی طور پر ہم سے مخفی ہے لیکن اس کے وار بہت واضح اور اعلانیہ ہیں، بشرطی کہ دیکھنے والی آنکھ ہو۔ نیز ایسے تمام امور و افعال سے دور رہنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے شیطان ہم پر تسلط اور غلبہ حاصل کر سکے یا ہمارے ذہن اور جسم پر قابض ہو سکے۔ انسان کے سب سے موذی، مہلک، مکروہ اور بھیانک دشمن سے بچنے کے لیے سب سے بہترین حرز المؤمن یعنی مومن کی ڈھال کلام الہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار و وظائف اور دعائیں ہی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، جنات و جادو کا یہ سارا عمل شیطان کے گرد ہی گھومتا ہے اور یہ ان شیاطین کا رچایا ہوا گھناؤنا کھیل ہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے اور توڑ کا سارا دار و مدار قرآن پاک کی آیات و صورتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے اذکار پر ہے۔ ہاں، جادو کے اس مکروہ کھیل میں انسانوں اور جنوں دونوں کا عمل دخل اور باہمی تعاون ہوتا ہے، جس پر اسی ویڈیو سیریز میں آگے چل کر قدر تفصیل سے بات کریں گے۔ جس طرح اس زمین پر اچھے لوگوں اور مجرم، مفسد اور سرکش عناصر کے درمیان ہر وقت مقابلہ اور جنگ چل رہی ہے، اسی طرح اس ظاہری جنگ کے پس پردہ جاری خیر و شر کی ایک اور جنگ اور شیاطین کا ایک بڑا اور مضبوط پس پردہ نیٹ ورک بھی کام کر رہا ہے، جس پر ہم آگے چل کر ایک کلپ میں قدر تفصیل سے بات کریں گے، مگر عام فہم انداز میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ چند جملے دوبارہ سن لیں جو یقیناً آپ نے اپنے گرد و پیش میں مختلف اشتہارات میں ضرور دیکھے ہوں گے، جیسا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، کالے علم کے ماہر، جادو کی کاٹ پلٹ یقینی، کیا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، کیا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، ہر کام میں رکاوٹیں ہیں، اولاد خصوصاً بیٹیوں کا مناسب رشتہ نہیں مل رہا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، عدالتی مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر، کاروبار اور روزگار پر کوئی بندش ہو، ہم سے یہ بندش توڑوائیں، ایک مرتبہ ہمارے پاس آ کر ضرور آزمائیں، اور وہ بھی مفت میں فی سبیل اللہ، ہر مسئلے کا یقینی حل اور ہر بیماری کا شرطیہ علاج وغیرہ۔
ان ظاہری جملوں کے پس پردہ کیا حقیقت ہے، آئیے اب اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم معاشرے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ہمارا معاشرہ جنات، جادو، اسیب اور سایہ وغیرہ کے حوالے سے جعلی عاملوں بلکہ در حقیقت جادوگروں کے ہاتھوں ہی یرغمال بنا ہوا ہے۔ صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ جہاں لوگ اپنے اوپر کروائے گئے جادو کے توڑ کے لیے کسی عامل کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، وہاں اسی عامل کے ڈیرے پر جادو کروانے والوں کا بھی آنا جانا لگا ہوا ہے۔ ان نام نہاد عاملوں در حقیقت جادوگروں کے انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر بنائے گئے متاثر کن اشتہارات اور ان اشتہارات میں کیے گئے دعوے کسی حد تک لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ عوام الناس کی اکثریت بھی تو جادو کی حقیقت و اصلیت اور اس کے مؤثر توڑ اور شرعی طریقہ علاج سے ناواقف ہے۔ دین اسلام میں جادو، جنات، نظر بد اور خواب کے حوالے سے واضح تعلیمات موجود ہیں کہ جن کی آگاہی لوگوں کو بہت سارے جال سازوں، شوبدہ بازوں، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے جرائم پیشہ ذہنیت کے حامل لوگوں سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف جنات و شیاطین، جادوگروں، نام نہاد عاملوں کی حقیقت سے آگاہ ہوں، بلکہ خود پر جادو کے برے اثرات، جنات کے سائے اور شریر و مفسد جنوں کی سرکشی کے مؤثر توڑ کے مجرب طریقوں سے آگاہ ہوں۔ اور اسی آگاہی کے حوالے سے ہمارے خیال میں یہ ویڈیو سیریز انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ بر صغیر پاک و ہند میں اپنے جائز یا ناجائز مقاصد حاصل کرنے اور ضروری یا غیر ضروری اہداف کو پانے کے لیے جادو کا استعمال صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ بنگال کا کالا جادو تو اپنے اثرات کے حوالے سے آج بھی بہت مشہور ہے۔ پاکستان میں بھی جادو کی یہ مکروہ اور موذی بیماری دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ جادو کے اس خلاف انسانیت اور مکروہ عمل سے روز بروز باہمی رشتہ داریاں، قریبی دوستیاں، بااعتماد کاروباری شراکتیں اور عمومی سماجی تعلقات دن بدن نفرت، عداوت، بغض، حسد اور کینے کی نظر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جادو کے زور پر کسی کا کاروبار تباہ کرنا، باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بہن سے، ماں کو اولاد سے، بیوی کو شوہر سے جدا کرنا، ان میں نفرت کے بیج بونا اور خاندانی لڑائیوں کو بھڑکانا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ ان تمام منفی کاموں اور گھناؤنے افعال کے لیے جا بجا اعلانیہ بورڈ لگائے بیٹھے نام نہاد عاملوں اور جادوگروں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہر قسم کی انسانی اخلاقیات سے عاری بہت سے لوگ ایک طرف جادو کرنے اور کروانے کے خواہش مندوں کے منفی مقاصد کو پورا کرتے ہیں، تو دوسری طرف جادو اور شریر جنات کے ستائے سادہ لوہ لوگوں کو لوٹنے اور ان کی خون پسینے کی کمائی ہڑپ کرنے کے لیے قدم قدم پر جال بچھائے اور پھندے لگائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جنات اور جادو کے حوالے سے جہالت، نیز اس حوالے سے انسانیت پر آسانی کرنے کے لیے خصوصی اسلامی تعلیمات سے لا علمی اور اس کے توڑ سے عدم واقفیت کی بنا پر نام نہاد عاملوں، جادوگروں اور بنگالی بابوں کے جال میں پھنس کر مال و دولت کے علاوہ بسا اوقات ایمان جیسی قیمتی نعمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جب بھی کسی مصیبت، آزمائش اور امتحان سے دوچار ہوتا ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مصیبت دور کرنے کے لیے اس سے متعلق کسی ماہر فن اور مریض اپنی بیماری کے علاج کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر، سرجن یا طبیب کے پاس جاتا ہے۔ اگر کسی ایک جگہ سے مصیبت دور نہ ہو اور کسی ہسپتال، کلینک یا شفاخانے سے شفا یابی نہ ہو تو پھر وہ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے باعث نجات نظر آنے والی ہر جگہ پر دستک دیتا ہے اور اپنی تئیں امید کی ہر روشن کرن کا رخ کرتا ہے، اور بسا اوقات تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اپنی اغراض کو پورا کرنے اور بیماری کو دور کرنے کے لیے بعض ایسے لوگوں کو بھی وسیلہ راحت، باعث نجات اور مرکز شفا سمجھ کر رجوع کرتا ہے جو قرآنی علاج، روحانی دم
اور موکلات سے کام لے کر لوگوں کے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر یہاں پہنچ کر ان پر آشکار ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے لوگوں میں سے بہت سے خوش کن چہروں کے حامل اور خوشنما نعرے لگانے اور دعوے کرنے والوں میں سے اکثریت نہ صرف محض مال و دولت کی ہوس میں ڈوبے ہوئے انسان نما بھیڑیوں کی ہے، جو مال و دولت کے ساتھ بسا اوقات انسان کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالنے سے نہیں چوکتے، اور پھر یہاں سے افراد اور خاندانوں کی تباہی کی ایسی ایسی داستانیں رقم ہوتی ہیں کہ انہیں من و ان سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر جنات اور جادو کے حوالے سے شعور کی کمی اور اس بارے معلومات کی عدم آگاہی انسان کو کنفیوز کرنے والے بھانت بھانت کے متضاد دعوے اور نظریے لوگوں کو مزید الجھن کا شکار کر دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو سیریز انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے جنات، جادو، اسیب اور نظر بد سے آگاہی اور ان کے علاج کے حوالے سے ایک مفید سیریز ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو سیریز کا مقصد شیاطین جن اور انسان نما شیطانوں کی ستائی مخلوق خدا کو راحت و آسودگی اور آسانی و آسائش کے لیے، نیز ان شیطانی مسائل سے نجات کے لیے کتاب شفا یعنی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے فرامین مبارکہ کی طرف رہنمائی کرنا ہے، تاکہ وہ ان روحانی بیماریوں اور پریشانیوں کے لیے قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو اختیار کر کے شفا حاصل کر سکیں۔ اس سیریز کا مقصد ان ستائے ہوئے لوگوں کو کسی مخصوص شخص یا آستانے کا رخ کرانا ہمارا مقصد نہیں، بلکہ اس حوالے سے صرف عمومی آگاہی دینا ہمارا مقصد ہے۔ بے شک جادو برحق ہے، لیکن اس کے توڑ کے نام پر حقیقی درد دل رکھنے والے ڈاکٹر بھی ہیں، عطائی بھی ہیں اور نوسر باز بھی، ماہر لیکن لالچی ڈاکٹر بھی ہیں جو صرف اپنی فیس کے لیے مریض کی بیماری کو کامل شفا یابی کی طرف بڑھنے سے روکتے ہیں۔ ہم نے اب ان کو پہچاننا ہے اور اپنے آپ کو مزید تباہی اور بربادی سے بچانا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو سیریز سے متعلق چند اہم باتیں اور اگلے ویڈیو کلپس کا ایک اجمالی سا خاکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم یہ بات واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کا جادو، جنات یا غیبی امور پر سرے سے یقین ہی نہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ اگرچہ ہم جادو اور جنات کے اس بات پر شریعت مطہرہ سے دلائل ضرور دیں گے، لیکن مذکورہ نظریے کے حامل لوگوں کا تفصیلی رد دیکھنا ہو تو آپ جید اہل علم کی مذکورہ موضوع پر لکھی گئی کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ ہمارا مقصد جادو، جنات اور شیاطین کی غلط کاریوں اور ان کے توڑ کے حوالے سے ایک عمومی آگاہی دینا ہے۔ آپ اپنے یا اپنے کسی رشتہ دار اور جاننے والے کے مرض کے علاج کے لیے یا خود قرآن سے علاج کرنے والا معالج بننے کے لیے کسی تجربہ کار اور متبع قرآن و سنت شخص کی طرف ہی رجوع کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جادو سے متعلق کوئی نئی تحقیق یا بات پیش نہیں کریں گے، بلکہ سابقہ تحقیق، جید علماء اور متبع قرآن و سنت عاملین کی تحریروں اور تجربات کا ہی نچوڑ پیش کریں گے، یا پھر ایک شخص کی جادو کے اثرات اور توڑ کے حوالے سے ذاتی آپ بیتی۔ مستقبل کا حال جاننے، غیبی امور بارے تجسس اور مخفی باتوں کی جستجو رکھنا اور اسے قبل از وقت معلوم کرنے کی کوشش کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، بالخصوص اپنی ذات کے حوالے سے کہ مستقبل میں کیا واقعات پیش آ سکتے ہیں، تقدیر میں کیا لکھا ہے وغیرہ، اور انسان کے اس فطری تجسس ہی کی وجہ سے علم نجوم، علم جفر، علم رمل اور دست شناسی وغیرہ جیسے فن وجود میں آئے۔ اس حوالے سے ہم اپنی رہنمائی کے حتمی ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف پہلوؤں پر مختصر بات کریں گے، جیسے مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی نجومی کے پاس جانا وغیرہ۔ اس پر مختصر بات ہوگی اور وہ بھی اس بارے شرعی حکم کی حد تک۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا اجمالی سا خاکہ کچھ یوں ہے: قرآن و حدیث کے ذریعے علاج کی اہمیت، جادو حقیقت ہے یا وہم، جادوگر کی علامات اور جادوگر کی سزا، دم اور دواؤں کے ذریعے جادو کا علاج،
شیاطین سے فائدہ اٹھانے کے لیے جادوگروں کے بعض کفریہ طریقے، جادوگر کو پہچاننے کی نشانیاں، جادو کی اقسام، جادو کے ذریعے داخل کیے گئے جن کو نکالنا، جادو کی مختلف اقسام اور ان کا علاج، جادو کے توڑ کے لیے مختلف قرآنی آیات اور شرعی دم، جنوں اور شیاطین کا وجود، جنات کا رہن سہن اور شادی و اولاد، جنات کا کھانا پینا، انسان کو جن چمٹ جانے کا علاج، جن کیسے حاضر کیا جاتا ہے، جنات کے رہنے کے مقامات، جنات کے منتشر ہونے کے اوقات، جن چمٹ جانے اور جادو ہونے سے بچنے کی پیشگی حفاظتی تدابیر، مریض کا خود اپنا علاج کرنا، شیاطین کے شر اور جادو کے اثرات سے بچنے کی مسنون دعائیں اور اذکار، پھوڑے، زخم، مصیبت، پریشانی، رنج و غم، بے چینی، نیند کی حالت میں گھبراہٹ، کسی موذی جانور کے ڈسنے اور ڈنک مارنے کا قرآنی اور روحانی علاج، دم، تعویذ وغیرہ سے متعلق چند اہم امور، نظر بد کی تأثیر پر قرآن و حدیث سے شرعی دلائل، نظر کیسے لگتی ہے، نظر بد اور حسد میں فرق، نظر بد کا علاج، علم نجوم وغیرہ کی شرعی حیثیت۔ اگلی ویڈیوز میں ہم ان تمام پہلوؤں پر قدر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم ان تمام مذکورہ موضوعات پر قدر اختصار سے بات کریں گے اور آخر میں تفصیل و تحقیق کے متلاشیوں کو مستند کتب کی راہ بھی دکھائیں گے، تاکہ اگر آپ خود اس موضوع پر مفصل تحقیق کرنا چاہیں یا اس بارے جاننا چاہیں تو جان سکیں۔ اس سے آگے بھی تحقیق اور تحصیل علم کا میدان سب کے لیے کھلا ہے کہ خدا نے عقل جیسی نعمت سے ہر انسان کو نوازا ہے، بس اس عقل کو استعمال میں لانا انسان کی اپنی کوشش اور محنت پر منحصر ہے۔ ہماری خدا سے دعا ہے کہ جنات، جادو اور اس کا توڑ کے موضوع پر مبنی یہ ویڈیو سیریز بہت سے زخمی دلوں اور غمزدہ روحوں کے لیے باعث شفا اور سبب راحت بن جائے۔ اس سیریز کی اگلی ویڈیو پیش کرنے تک اجازت چاہتے ہیں، تاہم اس حوالے سے اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہوگا کہ آپ کی آراء کی روشنی میں ہم اس ویڈیو سیریز کو مخلوق خدا کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنا سکیں۔ اللہ حافظ۔